بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق ایماندار چرواہا کی دہرائی کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کہانی دو شخصیات کے متعلق ہے، یعنی ایک حضرت عبداللہ بن عمر اور دوسرے ایماندار چرواہا۔ اس کہانی کی ہم دہرائی کر رہے ہیں، اس لیے ہم سوالات و جوابات کی طرف چلتے ہیں، جس سے آپ کی دہرائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی۔ سوال نمبر 1 ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے چرواہے کو کیا پیشکش کی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے چرواہے کو کھانا کھانے کی پیشکش کی۔ سوال نمبر 2 ہے کہ چرواہے نے آپ کے ساتھ کھانا کھانے سے کیوں انکار کر دیا؟ جواب اس کا ہے کہ چرواہے نے کہا کہ میں دوسروں کی بکریاں چراتا ہوں، اگر میں کھانا کھانے بیٹھ گیا اور کوئی بکری ادھر ادھر چلی گئی تو میں اس کے مالک کو کیا جواب دوں گا، اس لیے میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے چرواہے کی کس بات سے متاثر ہوئے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرواہے کس بات سے متاثر ہوئے؟ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے چرواہے کو کھانا کھانے کی پیشکش کی اور اس نے انکار کر دیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اسے کون سا کوئی بے بکریوں کا مالک دیکھ رہا ہے، تو تم جھوٹ بول دینا مالک سے کہ ان بکریوں کو بھیڑیا کھا گیا۔ لیکن چرواہے نے کہا میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر میں اس کے بکریوں کے مالک کو تو جھوٹ بول دوں گا، لیکن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ تو یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن عمر بہت متاثر ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے چرواہے کو کیا انعام دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے چرواہے کو بھیڑ بکریاں تحفے میں دے دی، یعنی انعام میں دی۔ آپ نے اس واقعے سے کیا نصیحت حاصل کی؟ میں نے تو اس واقعے سے یہ نصیحت حاصل کی کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سستانہ، دسترخوان، قیامت خیز، اجرت اور ایمانداری۔ سستانہ کا مطلب ہے کچھ دیر آرام کرنا۔ دسترخوان ہم اس ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جو ہم کھانا کھانے کے دوران بچھاتے ہیں۔ قیامت کا خیز مطلب بہت زیادہ گرمی ہونا۔ اس کہانی میں تو جو لفظ ہے اس میں قیامت خیز کا مطلب ہم یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہونا کو لیتے ہیں۔ اجرت کا مطلب ہوتا ہے مزدوری، اور ایمانداری دیانتداری۔ اب آپ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے چونکہ آپ یہ کام پہلے کر چکے ہیں اور اب ہم دہرائی کر رہے ہیں۔ آگے قواعد میں الفاظ شناسی ہے۔ ابھی آپ نے لفظ چرواہا پڑھا جس کے معنی ہیں بھیڑ بکریاں چرانے والا۔ اس طرح مسافر کے معنی ہیں سفر کرنے والا۔ سوال نمبر 3 ہے، اب آپ لکھیے کہ نیچے دیے ہوئے پیشوں کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ کی مدد کے لیے سرگرمی کے آخر میں چند نام موجود ہیں، ان میں سے درست لفظ چنے جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپڑے رنگنے والا، اس کو کیا ہم کہتے ہیں؟ نیچے ہمارے پاس کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ کپڑے رنگنے والا کو رنگ ریز کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے دوسروں کو علم سکھانے والا، دوسروں کو جو علم سکھاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں معلم۔ آگے کتابیں لکھنے والا مصنف، اور مچھلیاں پکڑنے والا ماہی گیر، اور کشتی چلانے والا ملاح۔ اور چھٹے نمبر پہ ہے ہوائی جہاز چلانے والا یعنی ہوا باز، اور بالوں کو تراشنے والا حجام، عمارتیں تعمیر کرنے والا معمار، سونے کے زیورات بنانے والا سونار، کسی چیز کا انتظام کرنے والا منتظم۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ چونکہ ہم دہرائی کر رہے ہیں اس لیے آج آپ کا کام یہی ہے کہ جن سوالات و جوابات کو ہم نے پڑھا آپ نے ان سب کی دہرائی کرنی ہے، اور سبق ایماندار چرواہا کی پڑھائی کریں، اس کی املا لکھیں اور اس کے سوالات و جوابات کو یاد کریں، اور اس کے الفاظ معنی بھی اچھی طرح یاد کریں۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام بہت اچھے طریقے سے کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔